بسم اللہ الرحمن الرحیم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ اب آپ تاکید پر توجہ فرمائیے، آیت نمبر 91۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے۔ عداوت، تم ایک دوسرے پر تجاوز کرو، اس کو دشمنی کہتے ہیں۔ بغض یعنی تمہاری آپس کی محبتوں کو ختم کر دے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی گائیڈ کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے انسانوں کو، مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنو جنہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر شراب اور جوا اس سے تم باز نہیں آؤ گے تو جو معاشرہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جو محبت اور بھائی چارہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے معاشرے میں مومنوں کے درمیان، ان دو چیزوں کی موجودگی میں وہ نہیں ہوگا۔ شراب کے نشے میں انسان بعض اوقات وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے نفرتیں اور دشمنیاں وجود میں آتی ہیں۔ ہم نے شراب کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتے پایا، دیکھا ہے، جانتے ہیں۔ اسی طرح جوا کیا کرتا ہے کہ ایک انسان کی جمع پونجی یا اس کا مال دوسرا انسان بغیر کوئی زحمت کیے لے لیتا ہے اسے اور اسے محروم کر دیتا ہے۔ معاشرے میں ایک دفعہ کوئی انسان دوسرے کی خدمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، مفید کام، اور اس کو اجرت کے طور پہ وہ پیسے دیتا ہے اپنے۔ لیکن جوا ایسا نہیں ہوتا۔ جوئے میں کھیل نما چیز یا کسی چیز پر، تو ہر چیز پہ آج کل جو گیم ہو رہی ہے اس پر جوا لگا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں، ایک دوسرے کے اوپر تجاوز اور بغض، محبتوں کا خاتمہ کر دے۔ ایک مومن جو اللہ کی بات پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات پر ایمان رکھے گا کہ شراب اور جوا معاشرے میں ان چیزوں کو عام کرے گا۔ بس ایک تو انسانی معاشرے میں یہ خرابی ہوگی، اس کے علاوہ کیا کرنا چاہتا ہے شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر اللہ کی یاد سے روک دے اور نماز سے روک دے۔ ظاہر ہے جو نشے میں دھت ہے اس نے کیا نماز پڑھنی، اور جو نشے میں دھت ہے اسے کیا خدا یاد رہے گا؟ کہ نماز بھی اللہ کے ذکر کی ایک شکل ہے۔ تو ایک تو انسانوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے، جو کہ اللہ چاہتا ہے اچھے رہیں، محبتیں ہوں، بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لیکن شیطان چاہتا ہے دشمنی ہو جائے ان کاموں کے ذریعے سے۔ اور دوسرا انسان کا، یعنی پہلا انسان کے آپس میں رابطے کو خراب کرنا، اور دوسرا نتیجہ انسان کے اللہ کے ساتھ رابطے کو خراب کرنا۔ یہ دونوں رابطے شیطان خراب کرنا چاہتا ہے ان دو کے ذریعے سے، شراب اور جوا بالخصوص ان کے ذریعے کہا گیا۔ پھر فرمایا، اب دیکھیے جملہ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ تو کیا تم رکو گے، باز آؤ گے؟ کیا مطلب؟ یعنی باز آ جاؤ، یہ سب سننے کے بعد پھر تم یہ کرو گے، یہ کہنے کا انداز ہے۔ ایک صاحب سے جو ایک ادارے کے بڑے افسر تھے، ان سے ملاقات ہوئی
کسی کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان سے ملنا پڑا. تو جب باقی باتیں ہو گئی جس موضوع کے لیے ملے تھے تو اینڈ میں کہتے ہیں کہ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا جی پوچھئے. کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ اب ایک انسان کو ایک کام کرنا ہے تو سب سے پہلے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حدیث میں تو سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہو، حدیث کو سائڈ پہ کر. قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ اب قرآن مجید میں ان الفاظ میں کہ شراب حرام کر دیے نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے اس کو بہانہ بنایا، ٹھیک ہے اللہ نے ڈانٹا وغیرہ ہوا ہے لیکن یہ تو نہیں کہا نا حرام ہے. اب آپ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. نمبر 1 رجس، نمبر 2 عمل شیطان، نمبر 3 اجتناب کرو یعنی سے دور رہو. ٹھیک ہے، اور پھر انسان کی فلاح نجات کو اس سے مربوط کیا جا رہا ہے، اس سے دور رہو تاکہ نجات پاؤ. پھر کہا جا رہا ہے کہ شیطان چاہتا ہے عداوت اور بغض پیدا کرے شراب اور جوئے کے ذریعے سے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے. تو کیا تم رکو گے نہیں؟ اتنی تاکیدیں ہیں لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ حرام تو نہیں کہا. اللہ العلی العظیم.